یہ دنیا جو ہے اور اس کا جو نظام ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے عزیزو. آپ گئے، جلدی آپ کو ہے، بہت جلدی ہے، اور آج ہی رکشہ نہیں مل رہا، ٹیکسی نہیں مل رہی، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب بھی آپ جائیں ایک رکشہ حاضر ہو جائے مثلا، یا ٹیکسی آ جائے. آپ گئے آفس کا سارا دن، دیکھیے صبح کو جو نکلے شام کو جو واپس آئے، دن بھر میں کیسی کیسی خلاف مزاج باتیں ہوتی ہیں، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اور یہ سب کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ نرالے نہیں ہیں، آپ اکلوتے نہیں ہیں، آپ ہی پر سارے چرخ و فلک جو ہیں وہ مصیبتیں اور بلائیں نازل نہیں کر رہے. ہر آدمی جو آفس جا رہا ہے، ہر آدمی جو بس کا سفر کر رہا ہے، ہر آدمی جو کاروبار کر رہا ہے، کبھی اس کا چیک جو ہے وہ مثلا باؤنس ہو رہا ہے، کبھی جو ہے اس کا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا، کبھی ایم ڈی صاحب ڈانٹ پلا رہے ہیں، کبھی کس کس قسم کے خلاف المزاج خلاف طبیعت افراد سے اس کا سابقہ بڑھتا ہے. کیا آپ غار میں جا کے رہ سکتے ہیں؟ نہیں. صبح بھی آپ کو اٹھنا ہے، صبح پھر آپ کو جانا ہے، اسی قسم کی باتیں ہوں گی. یہ وہ چیزیں عزیزوں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے یہاں پر؟ ایک غلطی ہوتی ہے شوہر سے. صبح گیا، ناملائم چیزوں کو دیکھا، خلاف مزاج باتوں کا مشاہدہ ہوا، تجربہ ہوا، سارا دن دیکھیے ان سے تو نہیں لڑ سکتا، نہ وہ بس کے بہت سارے لوگوں سے لڑ سکتا ہے، اور نہ آفس کے ان افراد سے لڑ سکتا ہے، نہ ایم ڈی سے لڑ سکتا ہے. یہ ساری خلاف مزاج باتیں ہو رہی ہیں، ساری باتیں، اور آہستہ آہستہ ایک بارود جو ہے اس کے اندر جمع ہو رہا ہے. بارود یہاں تک کہ اب وہ گھر میں جب آیا ہے، ان ساری تلخیوں کو برداشت کر کے مکمل بم بنا ہوا ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے. خدا نہ کرے کوئی خلاف مزاج چھوٹی سی بات اب گھر میں اس کے سامنے ہو جائے، اس لیے کہ ابھی تک تو کسی سے نہیں لڑا، لیکن اب جس جگہ پہ آیا ہے وہ یا بچے ہیں یا وہ بیوی ہے، اب اپنی قدرت کا اظہار وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی بات چھوٹی ہی صحیح، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، کھانا ذرا لیٹ ہو جائے، چائے ذرا ٹھنڈی مل جائے، کوئی بچہ جو ہے اس کے سامنے بدتمیزی کرنا شروع کر دے، بیوی کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل آئے، بس اب یہ بم ایک مرتبہ منفجر ہوتا ہے. اب یہ بم پھٹتا ہے. جو سارا دن اس میں بارود بھرتا رہا، اب وہ بم پھٹتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یا کسی بچے کی پٹائی لگتی ہے، یا گھر کا سامان ٹوٹتا ہے، یا عورت کو یا گالیاں یا فحش، اور خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ ہاتھا پائی. اب اس میں بھی جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ عورت جو شکایتوں کا پلندہ کھول کے بیٹھ جائے تو مرد جو ہے وہ یا عاقل ہوگا، خاموش ہو جائے گا. یہاں پر بھی عورت کی اب مسئلہ، دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا. یہ وہ بڑا خطرناک پوائنٹ ہے. ایسا ہے جیسے ایک زمانے میں وہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں پر آئی بال ٹو آئی بال جو ہے وہ سولجر ایک دوسرے کو دیکھ کے گنے تانے کھڑے تھے کہ ابھی بس جنگ ہو جائے گی، ذرا کوئی پرندہ اڑا. تقریباً یہ کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے. یا مرد عقل مندی کرے اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ٹیکسی اگر نہیں آئی، اگر چیک باؤنس ہو گیا، اگر کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی، میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ میری زوجہ کیا قصور ہے؟ اگر اس کو سوچ لے اور اس بات کو یاد رکھے کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو برے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کی سب سے بڑی کی اور چابی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچے، راہ حل نکالے. عقل سے اس وقت سوچے گا جب اس کے اعصاب پرسکون ہوں، جب اعصاب غصے کی وجہ سے فشردہ ہو گئے ہیں تو اب وہ عقل کا سہارا نہیں لے گا. جب عقل کا سہارا نہیں لے گا تو روایت کا جملہ یہ ہے، مصیبت پر اور زیادہ شور مچانا یہ مصیبت کو زیادہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. اب تک گھر سے باہر مصیبتیں تھیں، گھر کے اندر تو مصیبت نہیں تھی نا، لتسکنوا الیہا، سکون کے لیے آ رہا تھا. یہ جو اس نے ذرا سی ایک چیز دیکھی، سوچیے تو صحیح کیسی کیسی باتوں کو وہاں پر بھی گیا، اور یہاں پر ذرا نمک زیادہ ہو گیا، ذرا کوئی بات خلاف مزاج ہو گئی، ایک طوفان کھڑا ہو گیا. اور اس کے بعد یہی وہ مرد ہے، یہی وہ بے وقوف اور احمق ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو جہنم بنا رہا ہے. تو اس موقع پر ہونا یہی چاہیے کہ انسان
اب وہ ساری باتیں جو غصے کو پینے کے متعلق ہیں اس کو سمجھے، عقل کا سہارا لے اور اس بات کو سمجھے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں.